الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اور ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر بھی ہوتی ہے، اور ہم نماز سے متعلق کورسز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور اپنی تمام حرکات اور سکنات سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا روحانی یا باطنی پہلو ہے۔ کوئی عمل اسی وقت درست ہوتا ہے جب اس کے یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ درست ہوں۔ ایک یہ کہ انسان کے عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی خاطر کرنے والا، اور دوسرا یہ کہ ظاہری عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اخلاص کا تعلق ہمارے دل سے ہے اور ہماری نیت سے ہے، اور سنت کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب نے کوشش کر کے، محنت کر کے اپنی نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنا قیام، اپنا رکوع، اپنے سجود، ان تمام چیزوں کو بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کو بھی مزید بہتر بنائیں، کیونکہ مجھے ہمیشہ اس بات کی بہت فکر رہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز اپنی پسند کے مطابق کر لے، اور پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتی ہوں کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، تو کیا کروں، خیالات بھٹک جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی سوچیں آنے لگتی ہیں اور فکر لگ جاتی ہے۔ کوشش کے باوجود بھی یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، بڑی دشوار گھاٹی ہے جس کو عبور نہیں کر پائی۔ تو اسی سوچ کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کچھ باتیں شیئر کرنے لگی ہوں۔ بہت سال پہلے 90s کے اینڈ میں نے ایک لیکچر دیا تھا، نماز کیا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد خشوع کے موضوع پر بھی کئی دفعہ بات کرنے کا موقع ملا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر جتنی دفعہ بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو آج چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ میری نماز بھی درست ہو جائے اور آپ کی بھی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر واقعی ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ جب نماز پڑھ کے اٹھے تو لگے کہ واقعی اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب عظیم کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں نماز میں۔ تو رب کے سامنے کھڑے ہونے میں بندے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یعنی دو چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے کی عظمت، اور دوسرے اپنے بندہ ہونے کی ذلت۔ یعنی اللہ عظیم ہے، بڑا ہے، بلند ہے، اور میں ایک حقیر بندہ ہوں، میں اس کے آگے جھک رہا ہوں، میں اس کے آگے کھڑا ہوں، اور وہ رب السماوات والارض ہے اور رب العرش العظیم ہے، اور میں عبد فقیر ہوں، محتاج ہوں، کمزور ہوں، فانی ہوں۔ تو جب انسان اللہ کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتا ہے اور اپنی کمزوری کو ذہن میں رکھتا ہے تو آغاز بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب کبھی میں کائنات کے بارے میں پڑھتی ہوں، اس کی وسعت کے بارے میں، اس کی ہیبت کے بارے میں، کہ کس قدر ستارے اور سیارے اور کیا کیا چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں اور کیا کچھ بنایا ہے۔ ایکچولی میں اپنے انسٹاگرام پر فالو کرتی ہوں ناسا کی سائٹ کہہ لیں، جو بھی، اور اسی طرح نیشنل جیوگرافک، لیکن نیشنل جیوگرافک اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ناسا جو تصویریں ریلیز کرتا ہے مختلف پلانٹس کی اور مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے آسمانوں میں، اور نیشنل جیوگرافک بیسیکلی زمین میں جو کچھ مختلف مقامات ہیں ان کے بارے میں مختلف تصاویر وغیرہ شیئر کرتا ہے۔ اور میں ایسی نیوز کو فالو بھی کرتی ہوں جو نئی نئی تحقیقات اور نئی ریسرچز اور نئی ڈسکوریز سامنے آتی ہیں۔ چونکہ یہ میڈیا جو ہے یہ مختصر ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر میں انسان کچھ نہ کچھ جان لیتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ جس دن میں نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہوتی ہے اس دن میرے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب نماز میں وہ خیال مجھے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھتے کرتے ہیں وہی چیزیں نماز میں آتی ہیں نا، تو جب وہ نماز میں خیال آ جاتا ہے مجھے، تو واقعی میرے اندر ایک اور ہی طرح کی نماز کے اندر کیفیت آتی ہے، اور پھر آنسو بھی گرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہ ہو تو پھر نماز بے روح سی ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی سمندروں کے اندر کی مخلوقات اور عجیب و غریب مخلوقات اور پرندوں کے رنگ اور پھولوں کے، اور زمین کو بھی پوری طرح انسانوں نے ڈسکور نہیں کیا، مختلف مقامات کا آپ دیکھیں۔ باقی تو چھوڑیں، اگر آپ نے اپنے انڈور کوئی پلانٹس وغیرہ رکھے ہوں گے، جیسے میں نے اپنے اندر ہی کمرے میں رکھے، کیونکہ یہاں باہر تو اتنی سخت سردی ہے کہ نکلنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اور سردیوں میں درخت بھی ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح ایک پتا نکلتا ہے اور کس طریقے سے وہ گرو کرتا ہے، اور تھوڑی سی مٹی ہے پاٹ میں، کیا چیز ہے اس کے اندر جو مدد دے رہی ہے اس کو گرو کرنے میں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے نا. یعنی کائنات ایسی چیز ہے جس میں غور و فکر کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں بہت بڑھتا ہے. یہ کونی آیات ہے نا جن کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے. اور پھر اس سے آگے یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح بھی کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ ساری مخلوقات اپنے رب کو پہچانتی ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، سب کو پتا ہے. تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات کو ذہن میں رکھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے اور ہماری عقل اللہ کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے علم کا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور احسان کے درجے میں نماز پڑھنا ایسا ہے نا کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں. ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ایک احساس ہی ہے نا یہ، ورنہ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. اور پھر اس بات کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے بڑا ہے کہ مخلوقات اس کا حق ادا کرے. ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری عقل ہمارا خیال اس کا ادراک نہیں کر سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، ہمارے دل کی نگاہیں بھی نہیں پا سکتی، اور وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے ہر حال میں کہ ہم کیسے کھڑے ہیں. تو بہرحال ہم ہیں تو اس بات سے قاصر کہ ہم اللہ کی بڑائی کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں اور احساس کریں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوشش ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے اور سب سے بڑا ہے. تو جب نماز شروع کریں اور اللہ اکبر کہیں تو بس ساری مخلوق نیچے اور اللہ سب سے بڑا، سب چھوٹے اور اللہ ہی بڑا. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پاک ہے تو اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر وللضالین آمین تک. جب ہم کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین تو پھر عالمین کا ذہن میں خیال جائے کہ ان سارے جہانوں اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، ان کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے. پھر الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو سوچیں. مالک یوم الدین کہیں تو قیامت کے دن کو یاد کریں، اور پھر وہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال ہوگا اور عظمت ہوگی اس کو محسوس کریں. پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جب پڑھیں تو انعام یافتہ لوگوں اور جو مغضوب علیہم ہیں، فاسق ہیں، گمراہ ہیں، ان لوگوں کے درجات کو دیکھیں کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار ہوں گے، اور انعمت علیہم جو ہیں وہ قیامت کے دن جنتوں میں الفردوس الاعلیٰ میں ہوں گے. ایک کہاں اور دوسرا کہاں، اتنا درجوں میں فرق ہو جائے گا. اگر ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلیں گے اور نفاق سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، تو یہ مرتبے جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ کس طرح کچھ لوگ جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے اور کچھ اتنے عظیم جگہوں پر ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں لائیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، ان کے سب خزانے اور آسمان اور زمین کے لشکر اور مخلوقات سب اللہ العظیم ہی کی ہیں. پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر دوبارہ جب سجدے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت علو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، بہت بلند. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اس کی بلندی کو ذہن میں لائیں، اور اپنی پستی کو کہ ہم نے اپنا سر اور اپنا ناک جو ہے زمین پہ رکھ دیا ہے، اور اصل بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے، اصل بلندی تو اللہ ہی کے لیے ہے، ہم تو کمزور انسان ہیں. جب اس احساس کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے تکبر بھی نکلتا ہے، اور یہ نکلنا بڑا ضروری ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا رہتا ہے تو پھر انسان کے ریلیشن شپ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتا ہے اور نہ بندوں کے ساتھ درست ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی دل میں پیدا کریں. جس دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ دنیا کی حقیر چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا.
دنیا کی کامیابیوں سے بھی اس کے دل میں کوئی بہت بڑی حسرتیں پیدا نہیں ہوتی کہ فلاں تو اتنا آگے چلا گیا دنیا میں اور میں پیچھے رہ گیا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو کچھ بنایا ہے آخرت میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، وہ کہیں بڑا ہے اس دنیا کے حطام سے۔ پھر یہ کہ سجدے میں اللہ کے قرب کو محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی اتنا نیچے ہوتے ہوئے اور اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے پھر اتنا اللہ تعالیٰ قرب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی محبت اللہ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس وقت دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، یعنی سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت اور پھر تشہد میں اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے انسان جب بیٹھتا ہے عاجزی کے ساتھ، تو بہت بڑے بادشاہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں استاد کے سامنے بیٹھنے کا بھی طریقہ ہوتا تھا، جیسے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے رکھ کے بیٹھے زمین پر، یہ ادب کا بیٹھنا ہوتا ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کی یہ عادت رہی ہے کہ جب انہیں مختلف تحائف دیے جاتے ہیں یا ان کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کے سامنے اسی طرح بیٹھا جاتا ہے اور بہت عاجزی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ تو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کے لیے تحائف پیش کریں اور اس سے دعائیں کریں اور اس کی تعریف کریں۔ تو التحیات میں آپ دیکھیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسی لیے تو پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر عباد اللہ الصالحین پہ سلام بھیجتے ہیں اور پھر اپنی آخر میں دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب ہم سارے ریچول ادا کر چکے ہوتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، اور پھر جب انسان سلام پھیرتا ہے تو دوبارہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے ایک طرح سے اللہ سے ملاقات کر کے، اور پھر اس کے اندر ایک حسرت بھی آتی ہے کہ کاش یہ نماز لمبی ہو جاتی، کاش یہ ملاقات لمبی ہو جاتی، کیونکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو جلدی نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم جلد بازی کرتے ہیں نا، جیسے قید میں کسی نے باندھ دیا ہو اور پھر اٹھ جاتے ہیں ایک دم سلام پھیر کے، بعض لوگ تو جیسے بچے کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی لیفٹ سائڈ پہ وہ موڑ رہے ہوتے ہیں تو اپنے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے ہونے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو پھر اللہ اکبر کہہ کے، استغفر اللہ کہہ کے، کیونکہ پتہ نہیں کیسی نماز پڑھی کیسی نہیں پڑھی، تو جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو دل اللہ سے مانوس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس کی نماز کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے جب دنیا کے کاموں سے تھک جاتے تھے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، بلال اقامت کو اذان دو تاکہ ہم راحت پائیں۔ تو نماز دراصل ہمیں راحت پہنچانے کا ذریعہ، اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ واقعی اس کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کی تھکاوٹ اتر گئی۔ فزیکلی بھی انسان اوپر نیچے ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ جم کے کرتا ہے اور پھر صحیح معنوں میں دعا بھی کرتا ہے۔ تو آپ اس کا ایکسپیرینس کریں گے اور کیا بھی ہوگا کہ کس طرح آپ ریلیکس ہو کے اٹھتے ہیں اور آپ کی ایک نرشمنٹ ہو چکی ہوتی ہے اور روحانی طور پر بھی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، فزیکلی بھی آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ایک عجب خوشی لے کے آپ اٹھتے ہیں جیسے آپ نے سارے بوجھ اتار دیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کمر پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر وہ اٹھتا ہے تو وہ گر چکے ہوتے ہیں، تو نماز کے بعد وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ہمارے عمل میں لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے، ان لوگوں میں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ہماری نمازوں کو واقعی اللہ تعالیٰ ایسی نمازیں بنا دے کہ جو ہمارے حق میں حجت ہوں، ہمارے خلاف حجت نہ ہو۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو جس طرح اس ملاقات میں ہمیں ایک طرح سے خوشی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں اپنی ملاقات کے وقت خوش کر دے اور ہمیں بخش دے، یعنی ہمارا محاسبہ نہ کرے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنی نمازوں میں اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کے حساب کو آسان کر دے گا۔ نماز کے فائدے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل پرسکون نہیں ہوتے، اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں. یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لیے عاجزی اور خشوع کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں. یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. غافل کی اس ٹھنڈک سے محرومی. پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جو غافل اور روح گرداں ہے اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے نماز مشکل اور گراں عمل ہے. جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے. استغفر اللہ. غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے؟ گویا وہ انگاروں پہ کھڑا ہو، یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے، اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑھی جائے، کیونکہ اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو نمازی بھی دو طرح کے ہیں. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں. کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے. یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اداس ہوتا ہے. جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو، اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی. جیسے رمضان میں یہ کیفیت آتی ہے، تراویح ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ختم ہو گئی. یا حرم میں جاتے ہیں تو وہاں نماز ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی قاری صاحب اور لمبی قرات کرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. بس اتنی سی نماز. وہاں دل چاہتا ہے کہ لمبی، کیونکہ اس وقت ہم سب کچھ چھوڑ کے ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اور رمضان میں بھی شیطان چونکہ قید ہوتا ہے تو ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی نمازیں ہماری ترجیحات میں آ جاتی ہیں. اور تکلف کرنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام نماز ہے، اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے. حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا. اے بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ. یعنی ہم دنیا کی تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں. پھر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. رحمت ملتی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف. رزق ملنا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ خوب پابندی رکھیے. ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے. خود بھی نماز ادا کریں، گھر والوں کو بھی نماز کی وصیت کریں. اللہ آپ کے رزق کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کی ضمانت دے گا. فقر دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. فقر کیا ہوتا ہے؟ محتاجی، ضرورت مند ہونا. سبحان اللہ. اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. دنیا کا لالچ اور حرص ختم ہو جائے گا اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا، تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. نماز کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما. اور اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو بھی فرشتے اس پہ صلاۃ پڑھتے، اور ان کی صلاۃ یہی ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار عموماً کہاں کیا جاتا ہے؟ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں ایک نماز پڑھ کے پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر، تھوڑا بہت کچھ کھا لیا، تھوڑا اگر نفل کا ٹائم بیچ میں ہوا تو نفل پڑھ لیے جیسے مغرب کے بعد، اور پھر
اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. جتنی دیر یہ بیٹھتے ہیں لوگ ایک نماز سے دوسری نماز تک، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما. یقین مانیے اگر آپ کسی کو یہ جاب بھی دے دیں نا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم یہاں کھڑی رہو اور سارا وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے لیے یہ 2 دعائیں پڑھو، دعا کرو، تو تھوڑی دیر کے بعد کہ میں تھک گیا، مجھے بریک چاہیے. لیکن ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں نا، اس لیے اس طرح کا کام کرنے کا بھی شوق نہیں. تو اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. یہ کرنا چاہیے. ایک تو وہ اعتکاف ہوتا ہے نا جو رمضان میں ہوتا ہے، اور ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے اب سردیوں میں دن چھوٹے آ رہے ہیں، جمعے کے دن آخری وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. عصر کا وقت جو ہے، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے وقت میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو آپ اس وقت بھی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں عصر سے مغرب کے بیچ میں نہیں ملوں گی، کوئی فون نہیں، کوئی کال نہیں، کچھ نہیں. اور اس وقت کچھ حصہ عبادت یعنی تلاوت وغیرہ، کچھ حصہ اذکار اور کچھ حصہ دعائیں. پھر خوف اور غم سے نجات ملنا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کی مدد ملنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے. اس بات کو اپنے لیے بھی لکھ لیجئے کہ ہر مسئلے کے پیش آنے پر نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی یہی بتائیے، کیونکہ آپ سب دین پڑھتے ہیں نا تو لوگ آپ سے ضرور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے. جب کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو آپ کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں. اگر آپ کو یاد ہو یہ بات کہ پہلے جیسے پیر وغیرہ اور جو بزرگ لوگ ہوتے تھے، لوگ جن کے پاس جا کے وظیفے وغیرہ لیتے تھے، تو وہ وظیفہ دیتے ہوئے ساتھ کیا کہتے تھے؟ 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. تو اب وہ جب 5 نمازوں کی پابندی ہو گئی اور پھر ہر نماز کے بعد وہ ذکر جو بھی دیں کر رہے ہیں تو مسئلے تو حل ہو جائیں گے. تو ہم نماز کو نہیں سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے، ہم صرف وظیفے کو سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے، حالانکہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے مسائل حل کرنے کا. یہ حدیث جو ہے کہ اذا حزبہ امر صلی، نماز سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. آپ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے. پھر صحت و تندرستی بھی ملتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. یہ جملہ بھی جیمز میں لکھ لیجئے، نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. اب دیکھیں یوگا میں بھی کیا ہوتا ہے، فزیکلی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ساتھ کچھ منتر ونتر پڑھتے ہیں، تو نماز اس سے کہیں بہتر ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے. اس لیے کہ اس میں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں اور آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس کی وضاقتہ بدلتی رہتی ہے. نماز میں جسم کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں، اسی لیے 2 رکعت اشراق جو ہے وہ ضحیٰ کی نماز جو ہے 360 جوڑوں کا صدقہ، کیونکہ سارے جوڑ ہل جاتے ہیں ایک دفعہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکثر باطنی اعضاء جیسے معدہ، آنتیں، آلات تنفس اور غذا بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو پیٹ میں غذا ہوتی ہے. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جوڑ ہی ہل رہے ہیں، بلکہ اندر کے حصے جو ویسے نہیں حرکت کرتے. اب مثلا آپ جب رکوع کرتے ہیں اور رکوع کے بعد سجدہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے نا ہر چیز الٹ گئی، اور اگر آپ لمبا سجدہ کریں تو اور بھی زیادہ ورزش ہو جائے گی. لیکن ورزش کے لیے نماز نہیں پڑھنی نا. یہ تو امام ابن القیم ایک بات سمجھا رہے ہیں، چونکہ فائدوں کی بات ہو رہی ہے نا، نماز کے فائدے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نماز فی نفس ہی حفظان صحت کا باعث ہے، کیونکہ طہارت بھی ہے اس میں، اور صحت ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ اس کی ادائیگی سے انسانی جسم کے فضلات ردیہ میں ٹاکسنز میں کمی آتی ہے اور یہ چیز بدن کے لیے مفید ترین ہے. اسی طرح تہجد کی نماز حفظ صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، یعنی ارلی رائزنگ جو ہے، اور کئی ایک دیرپا بیماریوں کو بہت زیادہ روکنے والی ہے. جسم، روح اور دل کے لیے بہت زیادہ نشاط دینے والی ہوتی، یعنی اس وقت جو اٹھتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اٹھنے میں ہی ایک عجب خوشی ہوتی، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اور میں اذان فجر سے پہلے اٹھ گیا. اور ہر طرف ایک خاموشی ہوتی ہے، تو نماز میں بھی ایک اور ہی طرح کا لطف آتا ہے. حشاش بشاش اور خوش مزاجی حاصل ہوتی ہے. جب ایک انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان نے جو 3 گریں لگائی ہوتی ہیں سوتے وقت وہ کھل جاتی ہیں.
جب اٹھ کے ذکر کرتا ہے تو ایک کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری، اور جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گیڑیں کھل جاتی ہیں. پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تھکے تھکے سے اٹھتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اور اچھے سے وضو اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو سو کر اٹھتے وقت ہوتی ہے. اور جن دنوں نماز نہ پڑھنی ہو تو یہ کیفیت بڑی دیر سے جاتی. بیماری سے شفا. ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد کے لیے نماز کی طرف لپکنا. بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں، بیمار ہیں، جنہیں شفا دی گئی، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. برائی اور بے حیائی سے حفاظت. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر آپ دیکھیے، کہتے ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ نے نماز کو کیسا بنایا کہ وہ ہمارے اخلاق کو مزین کرتی ہے. نماز صرف حرکات، سکنات اور الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے کردار کو مہذب بناتی. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو اگر اسی طرح ادا کیا جائے جیسے حکم دیا گیا تو یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، اور جب وہ اسے نہ روکے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کے حق کو ضائع کر رہا ہے، پر اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں. نماز سے روشنی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے. غیر اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں. سورۃ المعارج میں ہے بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا فلاں آدمی رات کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب وہ جو نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا. یعنی اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو چوری بھی ختم ہو جائے گی. آزمائشیں دور ہونا. حذیفہ کہتے ہیں کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے، نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے. یعنی جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے ان پر، وہ نماز کی وجہ سے چلی جاتی ہے. گناہ مٹ جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. گناہ دھل جاتے ہیں. جب وضو کر کے انسان نماز مکمل کرتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا. گناہ جھڑ جاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں. تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر پڑتے ہیں، جیسے پتے جھڑتے ہیں، جیسے کوئی چیز کندھوں سے گر جاتی ہے، دھل جاتا ہے انسان. خشوع سے پڑھی گئی نماز پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے. حدیث میں ہے کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی آپ نے، یہ سب کے لیے ہے. فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹنا اور درجات بلند ہونا ہے. نماز کی طرف آنے والے کے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں جو مسجد میں خاص طور پر آتا ہے. ان قدموں کے نشان پر ثواب کی امید ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا کہ جب بنو سلمہ جو تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا سوچا تو آپ نے فرمایا نہیں، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں. نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا اجر ملتا ہے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے. یہ پیچھے بھی بات گزر چکی. نماز پڑھنا کامیاب تجارت ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. ایسی تجارت. لیکن ہم اس تجارت کو تجارت نہیں سمجھتے. کس کو تجارت سمجھتے؟ اس کے مقابلے میں کس چیز کو ترجیح دیتے؟ شاپ میں کھڑے ہونے کو تو تجارت سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں قیام کرنے کو تجارت نہیں سمجھتے. دنیا کی تجارت تو ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی جو ہمارے حصے کی ہے، لیکن مسجد میں کی جانے والی تجارت جو اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے. لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے. اس میں علم کی پختگی کی بات کیوں کی گئی؟
نماز کی اہمیت کا علم اگر انسان کے اندر راسخ ہوگا تو پھر عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی یا کم ہوگی. یعنی علم سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان سے عمل درست ہوتا ہے. سب سے پہلے علم کی بات کی گئی، پھر ایمان کی بات کی گئی، پھر اقامت صلاۃ کی بات کی گئی اور زکوٰۃ کی، پھر اللہ اور آخرت پر ایمان کی. ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. اجر عظیم کے مستحق کون ہے یہاں؟ آپ دیکھیے، راسخون فی العلم. علم میں رسوخ کیسے آتا ہے؟ علم راسخ کیسے ہوتا ہے؟ راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گڑ جانا، ایسے گڑ جانا کہ وہ ہل کے نہ دے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک وہ علم ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے سن کے باتیں آپ کو پتا ہوتی. ان میں سے کئی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوں گی جو اس وقت آپ حدیث یا آیات پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آیات آپ نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہیں. لیکن راسخ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کو آپ دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر ان پہ غور کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیتے تو علم پختہ ہو جاتا ہے. اور جب علم حاصل کرتے ہیں تو ایمان بڑھنے لگتا ہے. اس وقت بیٹھ کر آپ کا جس طرح ایمان بڑھ رہا ہے وہ کچن میں کھڑے ہو کے ایسے نہیں بڑھتا. وہ بھی ایک ضرورت ہے، وہ بھی سب آپ کا کام ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن جب علم پختہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی کیا جائے اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے. راسخ جو ہے نا، رسوخ سے، جیسے کیل گاڑتے ہیں نا، تو پکا کیل کب گڑتا ہے؟ جب اس کو بار بار ہیمر کریں. یس، ان چیزوں کو بار بار پڑھیں، سارے کام کا چھوڑ کے پڑھیں. آپ یہ بھی کر سکتے تھے، اچھا ٹھیک ہے گھر میں سن لیں گے، صرف سننا اور بات ہے، سننا اور دیکھنا اور بات ہے، استاد سے سننا اور بات ہے، کلاس میں بیٹھ کے سننا اور بات ہے، سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا اور بات ہے. ایک کے بعد ایک ہیمر ہے جس سے علم پختہ ہوتا ہے. اور پھر گروپ میں بیٹھنا اور بات ہے، پھر اسائنمنٹ لکھنا، ہوم ورک کرنا. یہ سارے اسٹیپس ہیں کس کے لیے؟ علم کو پکا کرنے کے لیے. تو جو علم پکا کرے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اس میں اجر عظیم ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے؟ برابر نہیں ہوتے. انما يتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، انہیں کو اس کی قدر ہے. نہ سمجھو کو اس علم کی قدر نہیں ہے. استاذہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ علم کے راسخ ہونے میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ جس علم کی طلب جتنی شدت کے ساتھ ہوگی پھر وہ علم اتنا ہی راسخ ہوگا. مطلب علم کو حاصل کرنے کے عمل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک علم اٹ سیلف، پھر ایک اس کا طالب علم، اور پھر ایک اس کا معلم. تو یہ تینوں فیکٹرز اگر ایک ساتھ ملیں اور مطلب ان کا ایک کمبینیشن بنے تو ہی وہ علم پھر راسخ ہوتا ہے، پھر پختہ ہوتا ہے. استاد جیسے آپ پکانے کی بھی مثال دے رہے تھے یہاں پر، تو پکانے کے لیے بھی اگر ہم پکاتے اور بھی 2-4 کام کریں تو کھانا بھی خراب پکتا ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح اگر ہم چلتے پھرتے خالی اگر علم حاصل کریں گے تو علم بھی کچا پکا ہی ہوگا، وہ کوئی اندر نہیں جائے گا، مطلب راسخ نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی تو وقت نکالنا پڑے گا. بالکل. استاد میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب فرسٹ ٹائم ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت تو صرف ہماری آنکھوں سے آنسو ہی بہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے اچھا یہ چیز ہم نے یہاں پڑھی تھی، اس کو اب عمل میں بھی تو ڈھالنا ہے، کہیں ہماری وہی مثال شروع والی نہ ہو جائے. بالکل. تو پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد عمل میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے، پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، تو دیٹ از آلسو راسخ. بالکل. وہ ایک ویژول سا آ رہا تھا کہ راسخ وہ جو گڑنے والی بات ہے اور ٹھوکنے والی بات ہے. تو سر میں سوچ رہی تھی کہ وائل وی ور گروئنگ اپ اینڈ آل تو زیادہ تر دیوار پہ کچھ لگانا ہوتا تو کیل ٹھوکنا یا ڈرل کرنا اور اس کو واقعی مضبوطی ہوتی تھی. اب ہمارا پرابلم یہ کہ ہم تھم پنز والے لوگ ہو گئے، یہاں پہ تھم پن سے چیز لگاتے ہیں اور کام. تو علم کے حساب سے بھی ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں، تھم پن سے اٹکا لیتے ہیں، کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں چیزیں. وی ڈونٹ انگرین اٹ ان آور برینز، ہم وہ ایفرٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. پھر جب وہ بات یاد ہی نہیں رہتی تو عمل کہاں سے آئے گا؟ استاذہ ایک بات ہو رہی تھی کہ جیسے یہ ان کی بات ہے ٹھوکنے کی، تو یہاں کبھی ہم دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو دیوار آگے سے گرنے لگ جاتی ہے. تو استاذہ میں یہ سوچی ہم اسی طرح غافل ہیں کہ ہم راسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن راسخ نہیں ہو رہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دل مضبوط کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل، ماحول ضروری ہے. ہاں میں سوچی تھی کہ جیسے اس کے لیے قربانی دینا، جتنے ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں اس کے لیے محنت کرتی ہے، اسی طرح سے ہم نے علم کے لیے بھی محنت کریں گے، قربانی دیں گے تو پھر ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں. بالکل. آخر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، انہونی بات تو نہیں ہے نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی. جی استاذہ، میں علم کے راسخ ہونے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہمیں جب اپنی اسائنمنٹس یا کچھ بھی دوسرے علوم کے لیے کرنی ہوتی ہیں، جیسے کہ میڈیکل فیلڈ میں یا کسی میں بھی، تو ہم ہر چیز کو ہمیں ہوتا ہے کہ جی ایویڈنس بیسڈ نالج لے کے آنی ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی عمل کر رہا ہوگا ہم اسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے جس کا ہمیں پتا ہو کہ جس کے پاس نالج ہے یا ایویڈنس بیسڈ اس کی پریکٹس ہے. لیکن جب اپنے ان علوم کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ سنی سنائی اور ہم اپنے آباء و اجداد اور جی وہ ویسے کرتے تھے تو ہم اسی پہ چل پڑتے ہیں. بیسیکلی اس میں بھی رسوخ تبھی آئے گا جب ہم خود ریسرچ کریں گے
اور پھر اس کو پڑھیں گے اور پھر حوالوں کے ساتھ جیسے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ، کیونکہ ہمیں باقی اسائنمنٹس میں بھی ریفرنسز لانے ہوتے ہیں، پیئر ریویوڈ، ایویڈنس بیسڈ، ایوری تھنگ، اس میں ہم بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم لوگ وہ ایفرٹ نہیں لاتے ہیں، تو وہ جب تک وہ نہیں لائیں گے تو رسوخ نہیں آئے گا. جزاک اللہ. پھر نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پھر علم کی بات ہو گئی، اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر جہنم اور نفاق سے برات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی اور امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ یعنی تکبیر تحریمہ پاتا رہا تو اس کے لیے 2 براتیں ہیں، ایک جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات. پھر نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے. میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ، نماز وغیرہ یعنی نوافل وغیرہ جو ہے، لوگوں سے اچھائی کرنا اس کے پاؤں کے پاس سے ہوتے ہیں. اس کے سر کے پاس کی طرف سے آیا جاتا ہے. یعنی کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. تو قبر میں بھی بندے کی حفاظت ہوتی ہے. قیامت کے دن چمکدار نور ہوگا ان کے لیے جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے مکمل نور کی خوشخبری ہے. قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث ہوگی. ابن القیم کہتے ہیں، دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوں گی، آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی. اللہ، پھر وہی دیدار سے ٹھنڈک پائے گا. اگر دنیا میں ملاقات کے وقت کوئی سکون نہیں نماز پڑھ کے ملا تو وہاں کیا ملے گا؟ وضو اور سجدوں کی وجہ سے اعضاء کی چمک اور روشنی ہوگی. آپ نے فرمایا، اس دن میرے امتیوں کے پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا باعث بن جائے گی. نمازوں کی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. ایک شخص کو آپ نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا کچھ اور؟ اس نے کہا بس یہی. تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی سجدے زیادہ کرو گے تو پھر وہاں حاصل ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو. آگ سے بچانے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، ان کی پابندی کی. فجر کے وقت لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے، اور عصر کے وقت واپس آ رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی. پھر سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. یعنی عبادت کے ساتھ جو اور غلط کام کیے اس بنا پہ انہیں سزا مل رہی ہے، لیکن انہیں کہا جائے گا نکال لیں. فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان کر دوزخ سے نکال لیں گے. اللہ نے آگ پر حرام کیا کہ وہ سجدے کے نشانوں کو کھائے، پس وہ انہیں آگ سے نکال لیں گے. جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام حصوں کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے. نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے. نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں. جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو معاف کر دے. نماز کے رکوع اور سجود اور اوقات کا دھیان رکھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. نمازوں کی کثرت سے انسان شہادت کے درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. دیکھیں نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صدیقین کے درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس سے انسان اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قضاء کے خاندان بلی کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. جب ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے، یمن کا قبیلہ تھا نا قضاء، بنو ازرا اور بنو القین اور بلی. ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد 1 سال مزید زندہ رہا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا ہے اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. مجھے اس پہ بہت تعجب ہوا. صبح کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی
6,000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی. تو جس کی نمازیں زیادہ اس کا جنت میں داخلہ بھی پہلے. VIP ہیں نا ایسے لوگ, اور جو نوافل اور سنتیں اور یہ سب ادا کرتے ہوں. تو نمازوں کے پوائنٹس بڑھانے کی فکر کریں. جنت کے ہر دروازے سے لے جانے کا باعث. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں, نہیں میں قسم کھاتا ہوں, نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا. اور کبیرہ گناہ کیا؟ والدین کی نافرمانی, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جان کا قتل کرنا, پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا, یتیم کا مال کھانا, جنگ سے بھاگنا, سود کھانا. خوبصورت بالا خانوں کا حصول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. دنیا میں جیسے گلاس کے ہوتے ہیں, گلاس ہاؤس. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے, کھانا کھلائے, اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. تو اس کے لیے خوبصورت محلات ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اچھا گھر لینے کے لیے, ایک اچھا کانڈو لینے کے لیے جس میں خوب دھوپ آتی ہو, روشنی بھی بہت ہو, بہت اوپر ٹاپ پر ہو, لوگ دن اور رات کی 2 جابس کرتے ہیں, راتوں کی نیند قربان کر کے بھی جاب کرتے ہیں. تو یہ دنیا کے گھر کی قیمت ہے, تو جنت کے گھر کی بھی کوئی قیمت ہے نا. بالا خانوں کی بات ہو رہی تھی تو لوکیشن کے لحاظ سے جو بہت چھوٹے چھوٹے اسٹوڈیوز 300-400 اسکوائر فیٹ وچ از اے ویری ویری اسمال روم, اگر پرائم ایریا میں ہے, کسی ڈاؤن ٹاؤن میں ہے, تو اس کی قیمت بلینز میں ہوگی. سبربز میں اگر وہی چیز ہو تو نسبتاً کم میں مل جائے گی. تو جنت کا ویو اور وہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھیں, اور پھر بالا خانے کی قیمت. اچھی بات اور کھانا کھلانا, اور لوگ جب رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز. اب جہاں کھانا کھلانے کی بات ہے نا, تو ہم سب خواتین جو پکاتی ہیں اور کھلاتی ہیں وہ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھ کے کریں تو ماتھے پہ بل نہ آئے اور منہ سے کوئی بات نہ نکلے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں, پکا بھی رہے ہوتے ہیں اور سارا وقت بول بھی رہے ہوتے ہیں اور برتن لگاتے ہوئے اٹھا اٹھا کے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی اجر کمانا, کوئی بھی چیز حاصل کرنا آسان تو نہیں نا. تو بے صبری سے ہم سب کچھ یہیں ضائع کر دیں. تو کیوں نہ ہم اس چیز کو نیت میں رکھ کے, یہ حدیث کچن میں لگی ہونی چاہیے. جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے. تو ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے. اب کیا کرنا ہے کچن میں؟ اچھی بات کرنی ہے, کھانا خوشی سے کھلانا ہے, اور جب رات کو سب گھر والے سو رہے ہوں تو نماز کے لیے چپکے سے اٹھ جانا ہے. دنیا میں اگر گھر نہیں بھی تو وہاں شوق پورا ہو جائے گا. اور یہ تو جتنا مرضی بڑا گھر بنا لے, جانا ہی جانا ہے, ہاتھ سے نکلنا ہی نکلنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ محنت کر کر کے گھر بناتے ہیں, اور بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے, اپنے ہی گھر سے نکال دیتے. ان گھروں کی تو یہ حقیقت ہے جن کے لیے ہم ساری زندگی کام کرتے ہیں اور اس گھر کے لیے ہم محنت نہیں کرتے. نماز سے ایک حصہ ہے, باقی 2 کام تو روز ہی کر رہے ہیں نا, ان کو اچھا کر لیتے ہیں, خوشی سے کر لیتے ہیں. جنت میں بلند درجات کا باعث ہے نماز. مخارق کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے. جب ہم مقام ربضہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے چلو, اور میں خود پیچھے رہ گیا. میں ابو ذر کی خدمت میں حاضر ہوا رضی اللہ عنہ. وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. میں نے ان کو طویل قیام اور کثرت سے رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھا. میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے بہتر میں کوئی کمی نہیں کرتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا 1 درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس سے اس کا 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. تو جنت میں اونچے سے اونچے درجات سجدوں کی کثرت سے ہیں, نماز سے درجوں کی بلندی. معدان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے, یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں, تو وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا تو وہ خاموش رہے. پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا 1 درجہ بڑھا دیتے ہیں, 1 گریڈ میں اضافہ, اور اس کے ذریعے تمہاری 1 خطا مٹا دیتے ہیں. پھر نماز جہنم سے نکلوانے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے میں جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس وقت مومن جبار سے کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ سے, جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف انہیں نجات ملی ہے
اور باقی سارے دوست چلے گئے جہنم میں، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، انہیں دوزخ سے نجات عطا کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں 1 دینار برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لاؤ. اور اللہ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا. وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ تو قدموں تک غائب ہوں گے اور کچھ نصف پنڈلی تک دوزخ میں ہوں گے، جنہیں وہ پہچان لیں گے، انہیں وہاں سے نکال لائیں گے، پھر واپس آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان اسے بھی نکال لاؤ. تو جس کو وہ پہچانتے ہوں گے نکال لائیں گے. پھر جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ. چنانچہ وہ جنہیں پہچانیں گے انہیں وہاں سے نکال لائیں گے. ابو سعید نے کہا اگر میری تصدیق نہیں تم کرتے تو یہ آیت پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها. بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا. یعنی اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جہنم سے بالآخر نکال لے گا. لیکن جہنم سے نکالے کون جائیں گے؟ جن کے چہروں پر، جن کے اعضائے نماز پر نشان ہوں گے. یعنی کہ دنیا میں نشان پڑے تو تبھی، لیکن وہ ان اعضاء کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے کہ اچھا یہ نمازی لوگ ہی ہیں. تو یہ تھے نماز پڑھنے کے فائدے. آپ کو ان میں سے کون سا فائدہ بہت دل کو لگا؟ استاد ابھی یہ جو لاسٹ بات ابھی کی جو جہنم سے نکلوانے کا ذریعہ ہے، تو یہی مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ اچھے دوستوں کی کتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ بھی وہی کام آئیں گے کہ اگر جن کے ساتھ ہم نے مل کے قرآن پڑھا یا نماز پڑھی یا جو ہمیں اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو وہی دوست کام آئیں گے وہاں پہ بھی. خوبصورت بالا خانہ. ٹھیک. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا وہاں بھی اپارٹمنٹس ہی ہوں گی. بالا خانے سے اپارٹمنٹ کا تصور آتا ہے نا. اگر آپ کو سمندر کے کنارے گھر ملے اور زمین پر فرسٹ فلور میں ملے تو کیسا لگے گا؟ سمندر کے کنارے گھر ہو لیکن گراؤنڈ فلور پہ ویو نہیں ہے، اور جنت میں نہریں ہوں گی تو ان کا ویو کہاں سے اچھا ہوگا پھر؟ تو بالا خانہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جنت چھن جائے گی اور آپ کو اپارٹمنٹ میں بھیج دیا جائے گا. یہ نہیں. دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، ایک گھر یہاں ہے، ایک گھر وہاں ہے، کوئی گھر کسی طرح اچھا ہے اور کوئی گھر کسی طرح. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں لیکن اپنی ہالیڈیز کے لیے انہوں نے سمندر کے کنارے اچھے ویو والے اپارٹمنٹس لے رکھے ہیں. کچھ دن سمندر کا نظارہ کرتے رہے، سورج کے چڑھنے اترنے کے نظارے دیکھیں. دنیا میں تو یہ کانسیپٹ بڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخرت میں بس ہمارا ذہن ایک دم بس تنگ ہو جاتا ہے. یعنی وہاں جنت جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس میں اوپر تک بھی ہوں گے آپ کے رہنے کی جگہ، ٹاپ پر بھی. مجھے یہ اچھا لگا کہ نمازوں کی کثرت سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتے. جی یہ بات بہت اچھی لگی کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں ہماری مغفرت کی، اگر ہم نماز کے بعد ذکر کریں یا دوسری نماز کا انتظار کریں. بالکل، کیونکہ بہت سے لوگ نماز کے فوراً بعد اٹھنے کی کرتے ہیں، دوسرا سلام ہارڈلی پورا ہوتا ہے کہ بس جانماز جاڑنے لگتے ہیں. مجھے جو آج نئی بات میں علم میں آئی وہ یہ کہ جمعے کے دن اگر ہم عصر سے لے کے مغرب ایک اعتکاف ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے مجھے یہ تھا کہ جمعے کی نماز سے لے کے عصر تک آپ دعائیں کریں وہی وقت قبولیت کا ہوتا. ہر دروازے سے جائے گا. پہلے تو یہ سنا ہوا تھا، پڑھا بھی تھا کہ روزہ رکھنے والا جنت کے جس دروازے سے نہیں، وہ الریان ہے. اوکے، وہ الریان ہے. جی اکرام ہے نا اس عمل کا.